السلام علیکم ناظرین و سامعین. سگریٹ نوشی کے بہت سارے فائدے ہیں. سگریٹ پینے سے دماغ چلنے لگتا ہے. سگریٹ پینے سے بڑے کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں. سگریٹ پینے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور سگریٹ پینے سے دماغ تیز دوڑنے لگتا ہے. اس طرح کی باتیں عام طور پر سگریٹ پینے کے شوقین حضرات کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے سگریٹ پینے کے ریزن بیان کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں اس شخص کے لیے بالکل بے معنی ہیں جسے سگریٹ پینے کی عادت نہیں ہے، جو سگریٹ پینے سے دور بھاگتا ہے. لیکن اگر ایسا شخص جسے سگریٹ کے دھوئیں سے بھی الجھن ہوتی ہے، اگر اپنا وہ کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دے، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اسے سگریٹ کی عادت لگ جائے گی تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ بھی سگریٹ نوشی کے فوائد آپ کو گنواتا پھرے گا. ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں بک ریڈنگ کی عادت کی. بک ریڈنگ کے بڑے فائدے ہیں اور جن سے ہم سبھی واقف ہیں کہ بھائی کتابیں پڑھنے سے نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، کتابیں پڑھنے سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. مگر یہ تمام فائدے کتابوں سے دور انسان کے لیے اتنے ہی غیر اہم ہیں کہ جتنے کسی نان اسموکر کے لیے اسموکنگ کے بیان کیے جانے والے فائدے. لیکن اگر کسی شخص کو کسی کتاب دوست انسان کی صحبت میسر آ جائے اور اسے بھی کتابیں پڑھنے کی عادت لگ جائے تو پھر وہ بھی کتابوں کے فائدے گنواتا پھرے گا. اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ جس طرح اسٹارٹ میں اسموکنگ بری لگتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی لت لگ جاتی ہے، اور پھر جب بندہ انتہا پر پہنچتا ہے شوق میں تو پھر وہ چین اسموکر بن جاتا ہے. بالکل یہی معاملہ کتابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کتابوں میں دل لگانا اسٹارٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر رفتہ رفتہ انسان علم کی لذت پانے لگتا ہے تو پھر وہ کتابوں میں ہی کھو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پھر وہ کتابوں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. سامعین محترم، ان دو عادتوں کا ذکر اور ان کا کمپیریزن یا موازنہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادت ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور اس عادت کے لگنے، اس عادت کے درمیان اور اس کی انتہا پر جو کیفیات ایک انسان کی ہوتی ہیں وہی کچھ معاملہ کتابوں کے ساتھ جوڑنے کا بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادت لگوانے والے ہمیں ہر جگہ مل جاتے ہیں. یوں ہمیں بہت سارے لوگ سگریٹ پینے کی عادت میں مبتلا نظر آتے ہیں، مگر کتابوں کے شوقین حضرات ہمیں بمشکل ہی مل پاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں زندگی بدل دینے والی عادت کسی کسی میں ہی نظر آتی ہے. کوئی بھی نارمل انسان سگریٹ نوشی کو اچھا نہیں سمجھے گا اور کتابوں کے مطالعے کے جو فوائد ہیں اس سے انکار نہیں کرے گا، مگر کتابوں کے مطالعے کی عادت لگنے کو مشکل ضرور سمجھے گا. حالانکہ اچھی یا بری عادتوں کے لگنے کے طریقے کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. ویورز، دنیا کی ترقی یافتہ قومیں علم کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہیں اور ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کو کتنا تعلیم یافتہ بنا رہا ہے یہ ہم سب پر عیاں ہے. اگر ہم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالنی پڑے گی. یاد رکھیے، آنے والے وقت میں وہی سروائیو کر پائے گا جو کتابوں سے جڑا ہوگا اور علم کی روشنی میں اپنے لیے نجات کی راہ کو متعین کرے گا. اب کتابوں کے مطالعے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک عادت تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کسی کتاب دوست انسان کی صحبت مل جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو کتابوں کے مطالعے کا شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عام طور پر ایسے لوگ مشکل سے مل پاتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں جو کامن ایریا ہے اس میں آپ بک شیلف بنوائیے اور اس بک شیلف میں اپنی من پسند کتابوں کو رکھیے. جن ٹاپکس میں، جن موضوعات میں آپ کو دلچسپی ہے ان سے ریلیٹڈ کتابوں کو ان بک شیلف پہ سجائیے. اس کے ساتھ ہی بچوں سے ریلیٹڈ جو لٹریچر ہے ان سے متعلق جو کتابیں ہیں بچوں کی وہ بھی اس میں رکھیے. جیسے سٹوری بکس ہوتی ہیں اس بک شیلف میں ان کو رکھیے. اور بچوں میں عادت کیسے پڑے مطالعے کی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کتابوں سے کچھ نہ کچھ مواد بچوں کو پڑھ کر سنائیے، کچھ کہانیاں سنائیے تاکہ ان کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو اور وہ خود سے کتابوں کی طرف ان کا میلان پیدا ہو. تو اس طریقے سے یا کسی اور طریقے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر کتابوں کے مطالعے کی عادت پیدا کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور علم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آمین.